بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات میں سے انسان کو خاص شرف اور خاص مقام حاصل ہے، پھر جملہ انسانوں میں سے حضرات انبیاء کرام اور رسل اعظام بہت ہی بلند مقام پہ فائز ہے، اور جملہ انبیاء و رسل میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل حضور تاجدار کائنات حضرت نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء کرام اور سب رسل اعظام سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی جملہ انبیاء کرام کے اصحاب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار جملہ انبیاء کرام کی اہل بیت سے اعلیٰ ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ اہل بیت میں سے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا نہایت بلند اور رفیع مقام ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جملہ خواتین میں سے جملہ عورتوں میں سے جو سب سے بڑھ کر سرکار کو پیاری تھیں، آقا کریم کو محبوب تھیں، وہ حضرت مخدومہ کائنات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے کہ کانا احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جملہ خواتین میں سے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے بڑھ کر محبوب تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات کہتی ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ نچھاور میں کر دوں۔ آقا کریم مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو فرماتے ہیں کہ فدا کے ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے فاطمہ تم پر اللہ کے محبوب کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری جان کا حصہ ہے۔ اور حضور سید کائنات نے اسی لیے فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، لہذا جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو ناراض کرے گا، رنجیدہ خاطر کرے گا، وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، اے فاطمہ آپ کا مقام، آپ کا درجہ بارگاہ سمدیت میں اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ رب قدوس تیری ناراضگی پہ ناراض ہوتا ہے اور آپ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب حضور سید کائنات نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، بروز قیامت جب دنیا پل صراط سے گزرنے لگے گی، جملہ لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن جب مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا پل صراط سے گزرنے کے لیے آپ جب تشریف لائیں گی تو میدان معاشر میں اعلان ہوگا، نادا منادم من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے لوگو یا اہل الجم، اے میدان معاشر میں کھڑے لوگو، اے حاضرین، غدوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو حضور سید کائنات
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پل صراط پہ آئی ہے اور گزرنا چاہتی ہے، پل صراط سے گزر رہی ہیں، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان پاک میں ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں جب بی بی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا پل صراط سے گزرنے کے لیے آئیں گی، 70,000 حوروں کے جرمٹ میں موجود ہوں گی، اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آ کر پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرف گزر جائیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخدومہ کائنات کے لیے اور مولا کائنات کے لیے، حسنین کریمین کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے بی بی پاک کو ارشاد فرمایا انی و ایاک وہذین وہذا الراکد فی مکان واحد یوم القیامہ، فرمایا اے فاطمہ تم، میں اور یہ دونوں حسنین کریمین اور یہ ایک پاس بیٹھا علی المرتضیٰ، ہم سب بروز قیامت ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ لہٰذا اے میرے سامعین، جب مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا اللہ کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب بھی ہم بات کرنا چاہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب بھی ہم کوئی کلام کرنا چاہیں، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر کے ایسے کلمات نہ بولیں جن سے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی ہم سے ناراضگی ہو جائے، اور آپ کے ناراض ہونے سے میرا مالک اور تاجدار کائنات نہ ناراض ہو جائیں۔ آقا کریم سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا مانگی ہے کہ اللہم انی اعیذھا وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو میرے مولا تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود کی دسترس سے اس کے حملوں سے میرے مولا میں ان کو تیری امان میں دیتا ہوں۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کلمات کا استعمال نہ کیا جائے جو کلمات عموماً باقی لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو ملوز خاطر رکھا جائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پاک کو بھی نظر میں رکھا جائے کہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس فرمان پاک میں یہ فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے اطرتی اہل بیتی، اس میں آقا کریم نے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، لہذا غور کر لو، دیکھ لو تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرو گے، ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے۔ لہذا مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اور اکابرین صحابہ کرام کے بارے میں ایسے کلمات، ایسی ورڈنگ استعمال نہ کی جائے جو ان کی شایع نشان نہیں، ایسے کلمات بولے جائیں، ایسے جملے بولے جائیں جو ان کے شایع نشان ہیں۔ اگر انسان سے بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے طور پر یا غلطی کے طور پر ایسے کلمات نکل جائیں تو انسانوں کو ان پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، فوراً مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مولا لم یزل کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف کر دے اور ہمارے اس عمل پہ کہیں ہماری باز پرس نہ ہو جائے، ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ ہمیں اپنے اس عمل پہ نادم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جو آپ کے شایع نشان ہے، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لائق و مناسب نہیں۔